اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اپنے بندوں سے کہا کہ اے میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور بڑا غفور رحیم ہے۔ تو اللہ نے کمٹمنٹ دی ہے کہ جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کمٹمنٹ دی کہ جب تم توبہ کرو گے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہ کمٹمنٹ نہیں دے رہا کہ میں صرف گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، کمٹمنٹ ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، جو شخص بھی توبہ کرے گا، ایمان لے آئے گا، نیک اعمال کرنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی کر دے گا۔ تو استغفار کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی ہے۔ جب ہم توبہ کثرت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب توبہ کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ توبہ صرف ایسی نہیں ہے کہ بس دل میں یقین ہے کہ نہیں گناہ تو میں کرتا رہوں گا لیکن ساتھ ساتھ توبہ، 2 رکعت نفل توبہ کے بھی چل رہے ہیں اور گناہ بھی ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں اور جی میں توبہ تو کر رہا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے بارے میں کچھ شرائط ہے جو علماء نے بیان کی، اہل علم نے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ انسان اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص میوزک سنتا ہے، میوزک کیا اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب ایک طرف وہ کہتے ہیں میں میوزک بھی سنتا رہوں گا لیکن ہر روز 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ بھی پڑھتا رہوں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی پہلی شرط کیا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنا ہے، جس گناہ سے بھی آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے کہ ندامت ہو، کیونکہ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ گناہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو جب تک ہمارے دلوں میں یہ ندامت نہیں ہوگی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے لیکن آپ کو یہ ندامت نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اپنے دل میں شدید ندامت ہونی چاہیے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوگی اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں، تو تب جا کے آپ کی توبہ ٹھیک ہوگی۔ تو تیسری شرط کیا فرمائی اہل علم نے؟ آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ، ادھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں اور ذہن میں پلان کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم میں نے کب کرنا ہے۔ کانسرٹ پہ جانے کی عادت پڑ گئی تھی، کانسرٹ تو چھوڑ، ابھی کانسرٹ سے ہو کے آیا کوئی شخص اور اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے توبہ کر رہی، لیکن ساتھ ہی اٹھنے کے بعد چیک کر رہا ہے کہ اگلا کانسرٹ کا شیڈیول کب آ رہا ہے، نیکسٹ کانسرٹ کب ہونا ہے۔ تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ آئندہ کبھی نہ کرنے کی پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں آئندہ زندگی میں اس چیز کو کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرائط بیان فرمائی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، دوسری شرط کیا ہے سخت ندامت ہونا، اور تیسری شرط کیا ہے کہ اس کو آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ جب یہ 3 شرائط پوری ہوں گی اور ان کے ساتھ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔
बड़े से बड़े गुनाह को भी अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। तो अब ये है कि सोल्यूशन तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर ये फायदा उस वक्त ही होगा जब हम इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर हम इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो ये सिर्फ बातें रह जाएंगी और इसका हमें फायदा अपनी जिंदगी में नहीं होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, कोई शख्स आके, क्योंकि मुझे अक्सर मैसेज आते हैं, लोग कहते हैं जी रिस्क का मसला है, हमारे लिए दुआ करें अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत दे दे। बहुत से लोगों का मसला है, और आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, हर इंसान को सबसे ज्यादा फिक्र जो है ना वो किस चीज की, अपने रिस्क की है। जब भी डिस्कशन होती है किसी से, तो जब लोग अपने मसाइल का जिक्र करते हैं तो उसमें सबसे मेन मसला क्या होता है? बस मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ताला मेरे रिस्क में बरकत दे दे, दुआ करें अल्लाह ताला हमारे रिस्क में कुशादगी दे दे। तो ये बहुत बड़ा मसला बन के लोगों का। अब उसका सोल्यूशन अल्लाह ने दिया है, तुम तौबा करो, इस्तगफार करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब अगर हम नहीं करेंगे तो तब तक हमारी जिंदगी में मसले हल नहीं होंगे। एग्जाम्पल इसकी ऐसे ही है कि किसी शख्स को सख्त भूख लगी हुई है, आप स्कूल से आए और शदीद भूख की हालत में है, और आते ही आप कहते हैं अम्मी को कि बहुत सख्त भूख लगी हुई है, तो अम्मी क्या कहती हैं? खाना लगा हुआ, खाना खा लो। फिर 1 मिनट गुजरता है, आप दोबारा जाए कहते हैं मुझे बड़ी सख्त भूख लगी हुई है, हम फिर कहते हैं खाना लगा हुआ, खाना खा लो। भूख का सोल्यूशन क्या है? खाना खाना। फिर आप 3 दफा कहते हैं, 4 दफा कहते हैं, तो चौथी दफा अम्मी भी रिटर्न देती, खाना लगा हुआ, खाना खा लो। तुम्हारे अपने हाथ में सोल्यूशन है, तुम्हें सोल्यूशन बता दिया है। जब अब आप अगर खाना नहीं खाएंगे तो आपकी भूख नहीं खत्म होगी। तो अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोल्यूशन बता दिया है कि जब तुम्हारे रिस्क में कमी आ रही है, रिस्क में अगर तुम्हें कुशादगी चाहिए और बरकत चाहिए, तो तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इस्तगफार करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा। अब अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं कि हमें पता है सोल्यूशन का, और हम सोल्यूशन को अगर अप्लाई नहीं करें तो हम अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं और किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इस पे फोकस करना है, हमने तौबा की आदत डालनी है, हर रोज तौबा करनी है। और ऐसा नहीं है कि कोई शख्स ये अच्छा मैं अब 2 रकात नमाज नफल तौबा के अभी पढ़ लूंगा तो बस अब सारी जिंदगी के लिए 2 रकात काफी है। कसरत से करना है, हर रोज करना है। और ये भी नहीं हो सकता कि कोई शख्स है कि मुझे आप बता दें मैं अगले 1 साल की तौबा जो है ना इकट्ठी एडवांस में ही कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी खाना भी हम 1 साल का एडवांस में नहीं खा सकते, राइट? पूरे साल का खाना जो हम एक दिन करके खाते हैं, इसी तरीके से तौबा भी जो है हमने हर रोज करनी है। अल्लाह की बारगाह में जितनी ज्यादा तौबा करेंगे उतने ज्यादा ही इंशाअल्लाह ताला उसका फायदा हमारी जिंदगी में आएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।